سنے اور پھر اس قدر حسد. ایک دیوبندی مولانا انٹرویو کے دوران کہتا ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب اس لیے چھا گئے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے. بالکل ایسی بات ہے. صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی چھا جائے تو مجھے بتائیں دنیا کا ہر طبقہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے اپنے اپنے فرقوں میں سخت سٹرانج قسم کا. ہمارا ایک کلپ سنتا ہے اپنے صدیوں کے فرقے کو چھوڑ دیتا ہے. تو آخر کوئی دلیل ہے تو نا. وہ کہتے ہیں نہیں اس وجہ سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں یار ایک انجینئر ہو کے دین پہ بات کر رہا ہے, اور پھر وہ آگے سے مثال دیتے ہیں کہ میں عالم ہوں اور میں اب اگر گانا اور ڈانس شروع کر دوں تو لوگ بڑے شوق سے مجھے دیکھیں گے. یار وہ جو تمہیں دیکھیں گے تو وہ اپنی کوئی زندگی بدلیں گے, تمہیں ایک جوکر کے طور پہ وہ دیکھ رہے ہوں گے, جبکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کیا ہمیں جوکر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ بھائی انہوں نے اپنے ماں باپ سے دشمنی لے لی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور صدیوں کے فرقے چھوڑ دیے. یہ کمپیرزن ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کس طرح نیچ لیول کی آ کے مثالیں دیتے ہیں. یہ دین کے کام کو یہی کچھ سمجھتے ہیں کہ تماشا. چونکہ ان کے بزرگوں نے خود تماشے لگائے ہوئے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی تماشے لگاتے ہیں. پھر جب سب کچھ ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے نا جی ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں جب کوئی فرقہ ہوگا تو پہلے سے موجود فرقے ہیں ان کے اندر جو نٹوریس چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انجینئر صاحب میں بھی پائی جاتی ہوں گی. بتائیں فرقے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی مسجد دوسرے فرقے سے الگ ہوتی ہے. بتائیں میری کون سی مسجد ہے؟ ہم تو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, چندے تمہیں دیتے ہیں. فرقے کی چندہ بک علیحدہ ہوتی ہے, ان کا بابا علیحدہ ہوتا ہے. ہمارا کون سا بابا ہے؟ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم اسے اپنا بابا جان مانتے ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرقے کے مدارس ہوتے ہیں, فرقوں کی باقاعدہ ٹیکسٹ بک ہوتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فرقہ ہمارا جنتی ہے باقی سارے جہنمی ہیں. بتائیں ہم نے کون سا لکھ کے دیا؟ ہم تو آپ سب کو جنتی مانتے ہیں انشاءاللہ تعالی الٹیمیٹلی اپنا عذاب بھگت کے. تو فرقوں والی اور فرقوں کے بابوں والی کوئی چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے, اور زبردستی آپ ہمیں اس کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ عوام گھاس کھاتی ہے, عوام کو نہیں پتا کہ یہ ایسے ہوتا ہے کیا. اور پھر خود فرقے ایک دوسرے کو جب تم ڈکلیئر کرتے ہو تو ان کی جو چیزیں بتاتے ہو تو کوئی ایک چیز تو ان میں سے ثابت کرو نا. آپ ان سے پوچھ لیں تو یہ مانیں گے کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات انجینئر صاحب میں تو نہیں ہے. پھر آپ زبردستی مجھے اپنے بزرگوں کے ٹریک کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ میں نے گن پوائنٹ پہ احمد صاحب بریلوی صاحب سے حسام الحرمین لکھوائی تھی کہ آپ دیوبندیوں کو اور ان کے بزرگوں کو واجب القتل اور مرتد اور کافر ڈکلیئر کریں, اور احکام شریعت کے اندر احمد صاحب بریلوی صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ کوئی وہابی خواہ وہ دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, خواہ قادیانی ہو, قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا, رافضی ہو, یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیح کرے نا تو ذبیح مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیح حلال ہے. تو یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ آپ لکھیں, میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ملفوظات شریف کے اندر یہ لکھیں کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے, اور ان کی جو مساجد ہیں وہ مثل گھر کے ہیں. بلکہ یہ نہیں کہا, یہاں تک لکھا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کافر لکھا. نہ ان کی نماز ہے نہ ان کی جماعت ہے. جب پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں کہ نہیں, اور پھر اس کے جواب میں کیا میں نے المہند علی المفند لکھوائی, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر, کتاب کا نام دیکھیں, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت جو ہے وہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر رضی اللہ عنہم لکھا اپنے بزرگوں کو, اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کے لیے لکھا کہ وہابی جو ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جنہوں نے حرمین کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی. کیونکہ جس زمانے میں وہ ان کے ابن عابدین شامی نے لکھا تھا اس وقت غلبے کے بعد دوبارہ سے ان کا غلبہ ٹوٹ گیا تھا عثمانیوں کی وجہ سے.
لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد پھر دوبارہ سے وہاں پہ سعودی حکومت بن جائے گی جو آج تک قائم ہے. یہ تم لوگوں کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہے. اور البریلویہ کتاب کے اندر انہوں نے احمد بریلوی صاحب کے اوپر جو جو جھوٹ منسوب کیے، جو کفری عقیدے منسوب کیے، یہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ لکھیں. تو آپ ایک دوسرے کو خود کافر قرار